السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 384 384 سورہ عادیات، سورہ نمبر 100، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، سورہ عادیات۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے سر پر دوڑنے والوں گھوڑوں کی۔ ضبحا، ہانپتے ہوئے، یعنی تیزی کے ساتھ دوڑے گا تو پھر ہانپنا ہی پڑے گا۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر آگ نکالنے والوں کی، سم مار کر، یعنی پاؤں میں جو اس کا لگا رہتا ہے لوہا، تو چنگاری نکلتی رہتی ہے، اتنا فاسٹ وہ دوڑتا ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت غبار کو۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں اس وقت دشمن کی جماعت میں۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ گھوڑے کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے گھوڑے کی جو سر پر دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، آگ نکالنے والوں کی سم مار کر۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر حملہ کرنے والے۔ یہ گھوڑے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ دیکھو اس کا مالک اگر اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، چارے کا انتظام کرتا ہے، اس کی رہائش کا انتظام کرتا ہے، تو اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے کہ جان پر کھیل جاتا ہے اپنے مالک کے لیے اور دشمن کے صف میں گھس جاتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جبکہ گھوڑے کے مالک نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کے لیے چارہ نہیں بنایا، بس انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا، اس کے چارے کے انتظام کا، ہر ضرورت کا خیال کیا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے کہ گھوڑے کی وفاداری دیکھی اور اپنی وجہ غداری دیکھی۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اب بے شک وہ خیر کا بہت زیادہ چاہنے والا بھی ہے، محبت مال میں بہت سخت بھی ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا پھر نہیں وہ جانتا جب وہ باہر نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ بھی سینوں میں ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا رب ان کے حال سے اس دن یقینا خوب خبردار ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گھوڑے کو دیکھو، وفاداری دیکھو، تم لوگ اپنے آپ کو دیکھو۔ اب پھر یہ اصل ہی وحصل ما فی الصدور، سینے میں جو ہے کس نیت سے کیا کیے تھے اس کو نکال کے باہر کر دے گا۔ وہاں پر تھا سورہ زلزال میں اعمال دکھائے جائیں گے، یہاں پر یہ ہے کہ نیت کو چیک کیا جائے گا۔ غریبوں کو کھانا کھلائے، لیکن کس نیت سے کھلائے؟ الیکشن لڑنے کی نیت سے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے؟ تو یہ سورہ مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمبر 101۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہوں گے الفراش المبثوث، جیسے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پتنگے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنی ہوئی رنگین اون کے معنی، سافٹ، جو ہارڈ ہے وہ بالکل سافٹ ہو جائیں گے۔ پھر فاما من ثقلت موازینہ، لیکن جو شخص کی
جو شخص کے بھاری ہوگی اس کی میزان یعنی نیکی کا میزان، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جو شخص کے ہلکی ہوگے اس کی ترازو نام اعمال والے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ آگ ہے سخت دہکتی ہوئی۔ تو یہ جو ہے مکمل ہوئی سورہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نیکسٹ سورہ پڑھیں، سورہ زلزال، سورہ تکاثر۔ بہت آسان ہے، لفظ کے جو ہے الجھن میں پھنسے بغیر۔ سورہ نمبر 102، الہاکم التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت کی طلب نے، خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ زیارت کر لیتے ہو قبروں کی، پہنچ جاتے ہو قبرستان کو۔ کثرت کی دن، یہ دل مانگے مور، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے کہ یہ حاصل حقیقت ہے ہی نہیں، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم لوگ جان لیتے علم الیقین کو۔ کھانسی ہو گئی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں ہے، اگر تم لوگ جان لیتے علم الیقین کو، لترون الجحیم، تو تم لوگ لازماً دیکھو گے دوزخ کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم لوگ دیکھو گے اسے عین الیقین سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم لوگوں سے پوچھا جائے گا اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں۔ تو ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کہ کسی نے بتا دیا کہ آگ جلاتی ہے، اور عین الیقین یہ ہے کہ کسی کو آپ جلتے ہوئے دیکھ لیے، اور حق الیقین یہ ہے کہ آپ خود آپ کا ہاتھ جل گیا اور آپ کو محسوس ہوا۔ تو اب تیروں کی انٹینسٹی میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بتا دے کہ بھائی آگ سے جو ہے جلن ہوتی ہے، اچھا جلن ہوتی ہے، او ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر جو ہے کسی کو جو ہے آپ اپنے آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھیں، ہاں بھائی دیکھ، جو بتایا تھا واقعی میں دیکھا ایک آدمی کو وہ تڑپ رہا تھا، ایک یہ کہ آپ کا ہاتھ خود ہی جو ہے آگ میں چل جائے، تو اس کی جو انٹینسٹی رہتی ہے وہ الگ رہتی ہے۔ تو انبیاء کرام کو اسی لیے جو ہے جنت وغیرہ کا سیر کرا دیا جاتا ہے، تاکہ پھر جو انٹینسٹی ہوگی تو پھر وہ دعوت کا الگ ہی لیول ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ عصر، یہ سب سے عظیم سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں، جو بھی ہے، پرائم منسٹر ہے، پریسیڈنٹ ہے، بادشاہ ہے، کنگ ہے، سب خسارے، کرکٹر ہے۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچ رہے ہیں کون؟ جو چار کام کر رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کیے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق جو ہے ایک دوسرے کو نصیحت کیے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ہے۔ یہ چار کام جو کر رہے ہیں وہ خسارے سے بچ رہے ہیں، اور یہ چار کام جو نہیں کر رہے ہیں وہ کتنا بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ایکچوئل میں وہ خسارے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ شارٹ اینڈ سویٹ سورہ۔ اب یہ آخری سورہ آج لے لیتے ہیں ابھی۔ یہ دیکھیں سورہ ہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر عیب جو غیبت کرنے والوں کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے جمع کیا مال کو اور اسے سینت سینت کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ مال سے جو ہے پیسہ ہو جائے سب ہو جائے گا، ارے بھائی اچھا کروڑ پتی چلا گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ،
وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک مل حطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے وہ، الموقدہ جو بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ جس کی تپش پہنچے گی دلوں تک، یا خود ہی آگ پہنچ جائے گی دلوں تک۔ انہا علیہم موصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے ستونوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آگ کا سمجھیے کہ کنواں ہے، اس میں ستون ہے، اس میں جو انہوں کو باندھ دیا گیا ہے، آگ جو ہے چاروں طرف سے سلگا دیے ہیں اور اوپر سے بند بھی کر دیا۔ اب چیخو چلاؤ کرتے رہو، اللہم اجرنی من النار۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ اب یہاں سے جو ہے سیرت النبی شروع ہو، سورہ 10 سورہ سمجھیے یہاں سے باقی ہے، سورہ فیل سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔